من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا تقنطوا من رحمة الله. صدق اللہ العظیم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج مایا معزز سامعین اکرام، آج جمعۃ الوداع، جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ جمعہ تمام سال بھر کے جمعات کا سردار ہے. اس کو سید الجمعہ کہا جاتا ہے. معزز سامعین کرام، سال بھر کے تمام جمعات کی عبادات پر بندوں کو جتنا ثواب دیا جاتا ہے، آج کے ایک جمعہ پر پھر اتنا ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا، سال بھر میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، جتنے لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت منتقل کیا جاتا ہے، جتنے لوگوں پر اللہ کی سال بھر میں رحمتیں ہوتی ہیں، آج کے ایک دن صرف جمعہ میں اللہ تعالیٰ پھر اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. پورا سال بھر میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی، آج کے ایک دن میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. سال بھر میں جتنی رحمتوں کا نزول ہوا، آج کے ایک دن میں اللہ کی رحمتوں کا اتنا نزول پھر اپنے بندوں پر ہوتا ہے. جتنے لوگوں کی دعا سال بھر میں قبول ہوئی، آج کے ایک دن میں پھر اتنے لوگوں کی دعا دوبارہ قبول کی جاتی ہے. معزز سامعین کرام، آج کا دن سید الایام بھی ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. جس طرح رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی، اسی طرح جمعۃ الوداع کو تمام دنوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے. یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کی عظمتیں اور اس کی اہمیتیں اس قدر غالب ہے کہ فرمایا گیا کہ جب جمعۃ الوداع آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جمعۃ الوداع میں اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، جتنے بندوں نے جمعۃ الوداع کے موقع پر میری مسجد میں قیام کیا، میرے گھر میں قیام کیا، رکوع کی غرض سے، سجدوں کی غرض سے، جمعہ کی نماز کی غرض سے، جتنے بندے میرے گھر میں کھڑے ہوئے، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان ساروں کے لیے جنت میں محل تیار کر دیا ہے. میں نے ساروں کی مغفرت فرما دی ہے، ساروں کی بخشش فرما دی. ایسی عام طور پر اللہ کی رحمتیں بندوں کے اوپر نچھاور کی جاتی ہے. اتنی عام درجے سے بندوں کو جو ہے مغفرت کا اعلان سنا دیا جاتا ہے. معزز سامعین کرام، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے تو پتہ چلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین راستے میں ملتے تو حضور نے اپنے قریب بلا کر ان سے گلے ملتے. صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ
آج ہم آپ کے چہرے پر بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں, انتہائی آپ کے چہرے جو ہے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہے, آپ کے چہرے پر انتہائی مسکراہٹ ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیوں نہ آج کے دن خوشی کا اظہار کروں, کیونکہ اللہ رب العزت آج کے دن میری امت کی ساری مغفرت فرما دے بھی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آج کا دن اتنی اہمیت والا دن ہے. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جب جمعۃ الوداع کے خطبے پر آپ منبر پر کھڑے ہوتے تو اس جمعہ کے ودا ہونے اور رمضان کے ودا ہونے کے تعلق سے آقا علیہ السلام کے چشمان کریمہ سے آنسو جاری ہوتے اور صحابہ کرام سے خطاب فرماتے کہ اے صحابیو, یہ عظمت والا جمعہ بھی ہم سے ودا ہو رہا ہے اور اس کے بعد اب کوئی جمعہ ہمیں اتنا عظمت والا نہیں ملے گا, پھر سال ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا. اور یہ جمعہ جب آتا ہے تو اس کے بعد رمضان بھی ہم سے ودا ہو جاتا ہے, رمضان بھی ہم سے دور چلا جاتا ہے. یہ کہتے ہوئے آقا علیہ السلام رمضان کی اہمیت کو بیان کرتے, رمضان سے محبت اور تعلق کو بیان کرتے, رمضان کے نسبتوں کو بیان کرتے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صحابیو سنو, اب ایسا مہینہ ہم سے ودا ہو رہا ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا رمضان روزے داروں سے پیار کرتا ہے, جتنا رمضان تراویح پڑھنے والوں سے پیار کرتا ہے, جتنا رمضان قیام کرنے والوں, راتوں میں شب بیداری کرنے والوں سے پیار کرتا ہے, جتنا رمضان لیلۃ القدر کو پانے والوں سے پیار کرتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے صحابیوں دیکھو یہ مہینہ کتنا عظمت والا تھا کہ اس میں لیلۃ القدر بھی اپنے ساتھ ہمارے لیے لے کر آیا تھا, قرآن کی تلاوت تراویح کے نام پر یہ ہمارے ساتھ لے آیا تھا, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 70 مرتبہ کا ثواب یہ ہمارے لیے لے کر آیا تھا. اے صحابیو اب یہ عظمت والا مہینہ ہم سے ودا ہو رہا ہے. یہ کہتے ہوئے آقا علیہ السلام کی چشمان کریمہ سے آنسو جاری ہوتے تھے. معزز سامعین کرام, یہ رمضان کیا ہے حقیقت میں آپ دیکھیں تو مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے تمام بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کا نام رمضان ہے. اور بلکہ یوں بھی فرمایا گیا کہ رمضان اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ, اللہ کی محبت ہے کہ اللہ کی محبت ہے اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کو رمضان عطا فرمایا. معزز سامعین کرام دیکھیے, جس کی مثال سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ رمضان اللہ کی محبت ہے, اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اسی لیے اپنے بندوں کو اللہ رب العزت نے رمضان عطا کیا. آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس رمضان ہے اور ایک ایک دن ہمارے پاس عظمت والا برکت والا ہے. معزز سامعین کرام اب تک ہمارے ماشاءاللہ 25 رمضان گزر گئے, لیکن آپ ذرا غور کیجئے ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے. رمضان کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے. آج کا دن اب تک کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا, پھر کل کا دن اور زیادہ عظمت والا, پھر اس کے بعد والا دن ان سب سے زیادہ عظمت والا, ان کے بعد والا دن ان سب سے زیادہ عظمت والا, بلکہ 29ویں رات آتی ہے اور بندے کا آخری روزہ ہوتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ رمضان اتنا عظمت والا اہمیت والا ہے کہ سارے ماہ رمضان میں جتنے مومنین کو دوزخ سے نکال کر جنت منتقل کیا گیا, جتنے مومنین کے نام اعمال سے گناہ مٹا دیے گئے, اب اللہ دیکھتا ہے کہ اے فرشتوں ذرا بتاؤ ابھی کوئی ہے جس کے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوئے ہیں, ابھی کوئی ہے جو دوزخ میں پڑا ہوا ہے اور جنت میں اس کو نہیں منتقل کیا گیا, یعنی کہ جنت میں اس کا نام جنتیوں میں نہیں لکھا گیا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں میرے مولا, چند بڑے گناہگار پڑے ہوئے ہیں جن کی زندگی ساری بدکاریوں میں مبتلا ہے. تو مولا فرماتا ہے انہیں لاؤ پکڑ کر, کیونکہ اب اگر ان کی مغفرت نہیں ہوگی تو پھر کبھی نہیں ہوگی, اس لیے انہیں لاؤ. اگر وہ ایک بار بھی توبہ کر لے تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم آج کی 29ویں رات میں ان کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں, ان کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. قربان جائیں معزز سامعین کرام, یہ رمضان اتنا برکتوں والا, اتنا محبت والا مہینہ ہے. اللہ کہتا ہے مجھے میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں. وہ نہیں بھی آ رہا ہے تو فرشتوں سے پکڑ کر مسجد لے آؤ, وہ آج اگر ایک بار بھی توبہ کر لے گا تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر, ایسی رحمتیں امڑ کر آتی ہے رمضان میں. قربان جائیں ایسے عظمتوں والا, ایسی برکتوں والا مہینہ ہم سے ودا ہو رہا ہے. اب 2-4 دن کا یہ ہمارے پاس مہمان رہ گیا ہے, ہم اس کی اہمیتوں کو سمجھیں. اور نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ, ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان دوست اور ہمارے گھروں میں خواتین
مہینہ بھر خاموش رہیں گی، لیکن اکثر یہی دنوں میں شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، یہی دنوں میں خرید و فروخت ہوتا ہے، یہی دنوں میں کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آخری 4-5 دن جو بچے ہیں ہمیں خوب شاپنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، عید کی تیاری کرنے کے لیے 4-5 دن نہیں ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے 4-5 دن بچے، اپنی خبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے 4-5 دن ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اگر اس میں ہمارا اعتکاف ہو جائے تو خدا کی قسم ہماری تو مغفرت ہو جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر یہ آخری 2-4 دن جو بچے اس میں اعتکاف ہو جائے۔ اللہ کی محبت ہے ماہ رمضان۔ دیکھیے معزز سامعین اکرام، اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ کس قدر غالب ہے، کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ مثال دیتا ہوں کہ ایک بیٹا، چھوٹا لڑکا بچہ نجاست کر لے، اس کے خاندان کی خواتین اس کے ارد گرد میں ہوں گی، جو بھی خاتون وہاں سے گزر رہی ہوگی ناک کو کپڑا لگا کر گزر جائے گی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کہنے لگے گی، اس بچے کے اوپر ملامت کرے گی کہ تو نے نجاست کر لی ہے، گندا ہے، بےہودہ ہے، غلیظ ہے۔ ماں چاہے بیمار ہو یا گہری نیند میں سو رہی ہو یا کچھ ضروری کام میں مصروف ہو یا اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ خدمت میں مصروف ہو، جیسے ہی اسے خبر ملی کہ تمہارے بیٹے نے نجاست کر لی، اپنا ہر عزیز ترین کام چھوڑ دیتی ہے، دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے، ناک کو کپڑا نہیں لگاتی، اس نجاست والے جسم کے ساتھ بیٹے کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگا کر حمام لے جاتی ہے اور لے جا کر اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کے نجاست کو صاف کرتی ہے، صاف کر کے بوسے دیتے ہوئے گھر کمرے میں لے آتی ہے، اسے کپڑے پہناتی ہے۔ پوچھا گیا بھئی اتنی خواتین سامنے سے گزر رہی تھی، کوئی چاچی تھی، کوئی مامی تھی، کوئی خالہ تھی، کوئی پھوپھی تھی، سب رشتہ دار تھے، سب عزیز تھے، نجاست کی بات سن کر ناک کو کپڑا لگا کر گزر گئے، اور یہ عورت ہے کہ اس بچے کو اٹھا رہی ہے، اسی حال میں بوسے بھی دے رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کی نجاست کو صاف بھی کر رہی ہے، اور پھر اسے جو ہے سینے سے لگا کر معاملات طے کر رہی ہے۔ تو کہا وہ گزرنے والی کوئی اور تھی، یہ جو سینے لگا رہی ہے ماں کی ممتا ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ تو ایک ماں کی ممتا اپنے بیٹے کی نجاست کو اپنے لیے کراہت نہیں سمجھتی۔ کراہت نہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ماں کی محبت ہے، ماں کا پیار ہے۔ تو قربان جاؤ پیارے بزرگ اور دوستو، اسی مثال کو اس حدیث شریف کی طرف لے چلوں۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا روزے دار جب روزہ رہتے ہیں ان کے منہ سے جو کراہت والی بو آتی ہے، اکثر و بیشتر دوپہر کے وقت میں ہمارے پیٹ میں روزے کی حالت میں معدہ سوکھ جاتا ہے، اسے پانی وغیرہ نہیں ملتا، تو اب اس معدے سے بو آنے لگتی ہے اور وہ بو منہ کے بل ظاہر ہوتی ہے، اور جب سامنے والا کوئی قریب ہو کر بات کرتا ہے تو اسے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ باپ کے منہ سے بو آ رہی ہے تو بیٹا کراہت کرے، بیٹے کے منہ سے بو آ رہی ہے تو ماں کراہت کرے، بیٹا باپ کراہت کرے۔ لیکن قربان جاؤ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ رمضان کے مہینے میں میری محبت میں میری رضا کے خاطر روزہ رکھتا ہے، اور میرے بندے کے منہ سے جب روزے کے وقت کراہت والی بو آتی ہے، دنیا والا کراہت کرے لیکن مجھے وہ بو جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھے وہ بو سے بھی اعتراض نہیں، مجھے کراہت نہیں، جنت کی خوشبو سے بھی مجھے وہ بو اچھی لگتی ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائے، کیسی محبت ہے اللہ کی۔ ادھر کہہ رہا ہے فرشتوں لاؤ اس گناہگار کو، ایک بار توبہ کرا تو میں معاف کرنے تیار ہوں، اور ادھر کہہ رہا ہے کہ بندو تمہارے روزوں کے وقت کی بو بھی مجھے کراہت نہیں، مجھے تو جنت کی مشک کی بو سے اچھی لگ رہی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بس نوازنا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے بندوں کے پاس رمضان بھیجا، روزے بھیج دیا، رمضان کے ساتھ اللہ نے تراویح بھیج دی بندوں کے پاس، رمضان کے ساتھ سحر بھیج دیے، افطار بھیج دیا اللہ نے، رمضان کے ساتھ لیلۃ القدر بھیجی اللہ نے، تلاوت قرآن بھیجی اللہ نے، شب بیداری بھیجی اللہ رب العزت نے، اعتکاف بھیج دیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو الحمدللہ ماہ رمضان میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔
بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے نیک بندے۔ معزز سامعین اکرام، معتکف کا کیا مقام ہے، اعتکاف کرنے والے کی کیا عظمت ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میں اتنا شدید بیمار ہوں کہ علاج کراتے کراتے میں تھک گیا، میری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اتنا شدید بیمار ہوں کہ میں علاج کراتے کراتے تھک گیا، اب میرا مرض لا علاج ہو گیا، کوئی اب علاج ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں میری شفا ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اگر دعا کر دوں شفا ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن میں تجھے میرے ایک امتی کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسجد میں جاؤ، فلاں شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اللہ اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ معتکف کا یہ مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسجد میں جاؤ، ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ وہ صحابی گئے، جا کر اس معتکف سے عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ سے اپنے لیے دعا کرا لوں کیونکہ میری بیماری لا علاج ہو چکی ہے۔ وہ معتکف نے کہا میرے آقا نے فرما دیا تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھایا، اعتکاف بیٹھنے والا معتکف دعا کیا۔ روایت ہے کہ ابھی وہ مریض مسجد کے باہر نہیں نکلا، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اتنا بڑا مقام ہے، ایسی عظمت والا اعتکاف اللہ یہ رمضان کے ساتھ ہمارے پاس بھیج رہا ہے، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اور اب جمعۃ الوداع اس بات کی علامت ہے، بندو خبردار ہو جاؤ، اب رمضان ختم ہونے والا ہے، آؤ اب اللہ کے دربار میں گڑ گڑاؤ۔ جیسے جماعت کے لیے لوگ کوئی وہاں بیٹھے، کوئی وہاں بیٹھے، کوئی وہاں بیٹھے، وہاں بیٹھے، مؤذن اقامت دیتے ہیں، لوگوں آؤ اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑو، صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اب نماز شروع ہونے والی ہے۔ اقامت جماعت کا اعلان ہے، اذان نماز کا اعلان ہے۔ تو اسی طرح جمعۃ الوداع بندوں کے لیے اعلان ہے کہ اب رمضان ختم ہونے والا ہے، اور اے بندو اب جو وقت بچا ہے اس میں گڑ گڑاؤ، گریہ وزاری کرو، اپنے مولا سے مانگو، اپنے مولا سے طلب کرو، عاجزی و ندامت کے منازل طے کرو، شرمندگی کے پیکر بن جاؤ، توبہ و استغفار کے تم علمدار بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، یہ جمعۃ الوداع کا اعلان ہے۔ نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں اور میری امت میں سب سے بڑا بدترین وہ شخص ہے جسے رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا لی۔ اللہ، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان دوست نماز پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، دعا ہی نہیں کرتے۔ آپ کہہ ہی نہیں رہے اللہ کو اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو اللہ کیوں معاف کرے گا بھائی؟ آپ اللہ سے طلب ہی نہیں کر رہے میری آخرت کو درست کر دے، آپ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے کہ مجھے خبر کے عذاب، محشر کے عذاب، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو اللہ کیوں آپ کی مغفرت کرے گا؟ کیوں ہم کو اللہ دوزخ سے بچائے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اب جب ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے تو اللہ اپنی رحمتوں کو ہم پہ اونڈے لے گا؟ بھائی دستور تو یہی ہے دنیا کا، آپ کو بھی معلوم ہے، لاکھوں فقیر محلے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن پیسے اسی کو دیا جاتا ہے جو فقیر آپ کے سامنے آ کر مانگتا ہے۔ اور ہم بھی اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں، کروڑوں بندے پڑے ہیں، رحمت اسی کو دی جاتی ہے جو دربار الہی میں آ کر مانگتا ہے۔ مانگنے والا بندہ اللہ کا پیارا اور پسندیدہ محبوب بندہ ہوتا ہے، اور تمام سال بھر کا دعا کرنا، سال بھر استغفار کرنا، سال بھر توبہ کرنا، سال بھر گریہ وزاری کرنا ایک طرف، رمضان کے افطار اور سحر کے وقت میں گریہ وزاری کرنا ایک طرف، اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں رمضان کی عظمت کے، رمضان کے صدقے جائیں۔ دو خاص نعمتیں صرف رمضان والوں کو عطا کی جاتی ہے۔ پوری جنت میں تو سب جائیں گے، روزے دار بھی جائے گا، حاجی بھی جائے گا، زکات دینے والا جائے گا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بھی جائے گا، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے والا بھی جائے گا، حلال کا کاروبار کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، ہر گناہ اور حرام سے بچنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ جنت میں تو سب جائیں گے، لیکن جنت میں ایک وی آئی پی سیکشن ہوگا، بڑا خاص معاملہ۔ عرش کے قریب ایک جنتیوں کو بلایا جائے گا۔ قربان جائیں،
ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص نعمت سے سرفراز کرے گا، اور وہ جنتی دو ٹائپ کے ہوں گے، دو قسم کے ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ وہ دو قسم کے جنتی کون ہیں؟ تو فرمایا گیا پہلا وہ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پہلا وہ۔ اب جنت میں خاص نعمت سے سرفراز کیا جانے والا ان دو لوگوں کو، پہلا شخص کون؟ قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ رمضان آتا ہے تو قرآن کی تلاوت میں کثرت ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسرا وہ لیلۃ القدر کو پانے والا، جسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، جو رمضان کی 5 تاخیراتوں میں جا کر اللہ کی بندگی عبادت میں مصروف رہا، وظیفے ذکر و اذکار میں مصروف رہا، جس کو لیلۃ القدر مل گئی، فرمایا گیا وہ شخص، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والا، نہ صرف رمضان بلکہ ہر حال ہر موقع پر قرآن کی تلاوت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے والا۔ یہ دو اشخاص جب جنت میں جائیں گے تو ان دونوں پر خصوصی فضل اور انعام ہوگا۔ اللہ انہیں جنت کے ایک اعلیٰ درجے پر بلائے گا، اور بلا کر ان کو ایک شان والے مرتبے سے سرفراز کرتے ہوئے مولا کہے گا بندو تم دنیا میں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے، لیلۃ القدر کی تلاش میں تم رات رات بھر جاگ کر مجھے عبادت میں، میری عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، تو آؤ میرے بندو اب اس کا انعام یہ ہے کہ میں 70,000 پردوں کو چیرتا ہوں، تمہاری آنکھ میں وہ ہمت دیتا ہوں کہ تم اپنی آنکھوں سے میرے دیدار سے مشرف ہو جاؤ، اپنی آنکھوں سے میرے دیدار سے مشرف ہو جاؤ۔ یہ نعمت رمضان والوں کے لیے ہے۔ یہ رمضان ہمارے پاس آیا تو یہ نعمت لے کر آیا کہ اس کے اندر لیلۃ القدر پانے والے کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ ایسا مقدس رمضان اب ہم سے ودا ہو رہا ہے، ایسی محبتوں عظمتوں والا مہینہ ہم سے ودا ہو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار پر دو خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دو وقت ایسے ہیں جس میں روزے دار پر جو فضل ہے وہ کسی اور پر نہیں ہے، کسی اور پر وہ فضل نہیں ہے۔ روزے دار پر تو خاص فضل اللہ کے نازل ہوتے ہیں رمضان میں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وقت کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عین افطاری کا وقت۔ ہمارے یہاں جو سحرن کا جو سسٹم ہے، جو سحرن بجنے کا جو وقت ہوتا ہے اس سے 10-15 منٹ پہلے کا جو وقت ہے، یا 8-10 منٹ پہلے کا جو وقت ہے، یقین جانیے یہ وقت اتنی اہمیت والا، اتنی فضیلت والا، اتنی برکت والا ہے، قسم خدا کی تمام اوقات اس وقت کے قربان جاتے ہیں۔ افطاری سے 10 منٹ پہلے کا جو وقت ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرا وقت کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا جب میرا امتی سحری کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، وہ وقت بڑا عظمت والا ہے۔ سحری کا کھانا کھانے کا وقت اور رمضان میں افطاری کا وقت۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ان دو وقتوں میں کیا خاص بات ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کی آنکھ میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنے رب کو دیکھ لے، ورنہ اگر اس میں ہمت ہوتی تو یہ ان وقتوں میں اپنے رب کا دیدار کر سکتا ہے۔ یہ وقت اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آیا بندے میں ہمت نہیں کہ وہ اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے، ورنہ اگر وہ دیکھ سکتا تو دیکھتا کہ وہ جو دعا ان وقتوں میں کر رہا ہے اس کا مولا خود اس کے قریب ہو کر اس کی دعا کو سن رہا ہے اور مقبول کر رہا ہے۔ یوں فرمایا گیا ایسے مقدس اوقات جہاں جمع ہو جائے، ایسے مقدس رات اور دن جہاں جمع ہو جائے، ایسی مقدس گھڑیاں جہاں جمع ہو جائے تو وہ رمضان بنتا ہے۔ ویسا عظمت والا مہینہ اب ہم سے ودا ہو رہا ہے، اب ہمارے قریب ہے، جدا ہونے کے لیے کھڑا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے سے محبت کریں، اس کی عقیدت اور اظہار کثرت سے اللہ سے دعا کریں اللہ پھر ہمیں جلد سے جلد رمضان نصیب کر اور اپنی گناہوں کو معاف کروا لیں۔ حضور نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا لی، جس نے وہ رمضان ملا اور اس نے توبہ نہ کیا، جس کو رمضان ملا اور وہ گریہ وزاری نہ کیا، جس کو رمضان ملا اور وہ شب بیداری نہ کیا،
جس کو رمضان ملا وہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے بجائے کاروبار و تجارت میں مصروف ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ. اللہ کے گھر میں آنے اسے وقت نہیں ملتا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے اسے وقت نہیں ملتا، تو بڑا بد نصیب ہے وہ. رمضان جیسا مہینہ ملے اور وہ پھر نعوذ باللہ اللہ کے گھر سے بھی دور ہے، دعا سے بھی دور ہے، توبہ سے دور ہے، استغفار سے دور ہے، بڑا بد نصیب ہے. معزز سامعین کرام، قربان جائیں اس ماہ رمضان کے. اللہ رب العزت کہ حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے 70,000 دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل کیا جاتا ہے. ایسی انعامات رمضان کے کسی اور مہینے کو یہ سعادت نصیب ہی نہیں ہے جو سعادت رمضان کو نصیب ہے. معزز سامعین کرام، پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب سحر کا وقت ہوتا ہے پھر 70,000 دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل کیا جاتا ہے. ہر افطار اور سحر کے وقت میں 70,000 دوزخی دوزخ سے نکالے جاتے ہیں اور جنت میں منتقل کیے جاتے ہیں. یہ رمضان کی رحمت ہے. اللہ رب العزت نے کیسی خاص نوازش کی ہے رمضان میں. بعض لوگ ہیں شوگر پیشنٹ ہیں، بی پی پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، بعض لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، جن کی عمریں بعض کی عمریں 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی. عام دنوں میں پانی پیے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، وقت پر انسولین لیے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، وقت پر ٹیبلٹ لیے بغیر ان کی بیماری کنٹرول میں نارمل نہیں رہ سکتی. لیکن رمضان آ گیا، 70 سال کا ضعیف، 80 سال 75 سال کا بوڑھا بھی جوانوں کی طرح ہمت کر کے روزے رکھ رہا ہے. ہم نے پوچھا آپ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ تو جواب ملا ہمت ہم میں کہاں تھی، یہ تو رمضان کی برکت ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے. وہ روزے رہتے ہیں، نہ انہیں بیماری پریشان کر رہی ہے، نہ انہیں ٹیبلٹ کی محتاجی نظر آ رہی ہے، نہ انہیں انسولین وقت پر لینے کی کوئی خیال نظر آ رہا ہے، نہ انہیں بیماری کے اندر کوئی ایسی پریشانی دقت ہو رہی ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا گیا رمضان بیماروں کو اپنی رحمت والی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اس بندے کو اتنی قوت دے دے کہ یہ تیرے دربار میں روزے سحری افطار کرے اور تجھے اپنی رحمت سے تیری رحمت کو اپنے پاس لے لے اور تجھے راضی کر لے. مولا کہتا ہے اے رمضان تو بیماروں کے لیے دعا کرتا ہے تو لے، میں ان بیماروں کو روزہ رکھنے کی قوت عطا فرما دیتا ہوں. ایسی قوت آ جاتی ہے، ورنہ عام دنوں میں تو یہ معاملہ نہیں، لیکن رمضان میں بڑا فضل ہے. معزز سامعین کرام، قربان جائیں اللہ رب العزت کی رحمت کے. نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان محشر ہوگا، دوزخی کے میرے امتی کے پاس گناہ زیادہ ہوں گے، کثرت ہوں گے، دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جایا جا رہا ہوگا، دوزخ کے قریب ہوگا بالکل میرا امتی. رمضان دوزخ اور میرے امتی کے بیچ میں آ جائے گا، آ کر اللہ رب العزت سے کہے گا اے اللہ میں رمضان ہوں، تیری محبت ہوں، تیری رحمت ہوں، ارے پروردگار میں اس بندے کو جانتا ہوں جسے تو دوزخ میں بھیج رہا ہے. مولا میں جانتا ہوں یہ رمضان جب میں اس کے بیچ چلا جاتا تو یہ مجھ میں تراویح کا اہتمام کرتا تھا. اے اللہ میں جانتا ہوں جب میں ان کے بیچ چلا جاتا تو یہ روزوں کا اہتمام کرتا تھا. اے اللہ جب میں ان کے بیچ چلا جاتا تو یہ سحر و افطار کا اہتمام کرتا تھا. فرشتے آواز دیں گے اللہ کے حکم پر، ہاں یہ رمضان میں تو نیکی کرتا تھا لیکن دیگر مہینوں میں اس کے گناہ اتنے حد سے بڑھ جاتے تھے، اتنے حد سے بڑھ جاتے تھے کہ یہ دنیا کے بڑے گناہ گاروں میں شمار کیا جا رہا ہے. تو رمضان کہتا ہے اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے مولا تو اس کو مغفرت عطا فرما دیتا ہے. اور اے اللہ میں گواہ ہوں کہ جب میں اس کے درمیان جاتا تھا تو یہ تلاش لیلۃ القدر میں رات رات بھر تیرے دربار میں بیٹھ کر
تیری رحمت کو پکارتا تھا، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ پروردگار یہ لیلۃ القدر پانے والا بندہ ہے، اس لیلۃ القدر کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کی شفاعت عطا فرما دے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے سن، اگر رمضان بیچ میں نہ آتا تو تو دوزخ میں پھینک دیا جاتا، رمضان کی سفارش پر میں تجھے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہوں۔ رمضان شفاعت فرمائے گا روزے داروں کی، رمضان سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں گناہگاروں کی۔ تو جو ہمارا شفیع ہے، جو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن کر آیا ہے، ویسا مقدس اور مبارک رمضان اب ہم سے جدا ہونے والا ہے، ہم سے وداعی لے رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، یہ رمضان ہمیں خبردار، یہ جمعہ، آج کا جمعہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے آیا، آؤ آج مغفرت کا دن ہے، مغفرت طلب کر لو۔ یہ جمعہ ہم سے کہہ رہا آج رحمت طلب کرنے کا دن ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کر لو، اور اب جو بچے کچے دن ہے اسے اللہ کی خاص عبادت میں، تلاوت قرآن میں اور اللہ کی رحمت اور محبت میں گزار دو۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں اللہ رب العزت کی رحمت کے، عام دنوں میں قرآن پڑھنا 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ ایک لفظ پڑھنے والے بندے کو 10 نیکیوں سے لے کر 70 نیکیوں تک ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک حرف پڑھنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکی سے لے کر 70 تک نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ کی کیسی محبت ہے اپنے بندوں پر، بس بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بندہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک حرف پڑھنے پر اسے 700 نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں اللہ کی رحمت کے، ابھی ہمارے پاس 2 مقدس راتیں باقی ہیں، کیونکہ کل رات تیسری تاخرات 25ویں رات گزر گئی، اب 27ویں 29ویں 2 رات ہمارے پاس باقی ہے۔ اگر ان 2 راتوں میں سے شب قدر ہے اور ہم نے اس کو پا لیا، تلاش کر لیا، تو پھر قربان جائیے اللہ کی رحمت کے، قربان جائیں۔ کیسا انعام ہے لیلۃ القدر پانے والے کے لیے؟ فرمایا گیا جس رات قدر ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، اس کے دن صبح فرشتے شب قدر پا لینے والے بندوں سے نماز فجر میں مصافحہ کرتے ہیں، فجر کی نماز میں مصافحہ کرتے ہیں، اور آپس میں مصافحہ کرتے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں ارے کل ہم رات اس سے ملے تھے، ہم اس کو دیکھے تھے، اس کا دفتر ہم نے ہی لکھا تھا، یہ تو بڑا گناہگار تھا، ڈھیر سارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں پڑے ہوئے تھے، خطائیں، لغزشیں، بدکاریاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے تھے، اور ذرا اب دیکھو لیلۃ القدر کو اس نے پا لیا تو کیسا ہو گیا، یہ تو گناہوں سے ایسے پاک ایسے پاک ایسے پاک نظر آ رہا ہے جیسے کہ اس نے ابھی اپنے ماں کے بطن سے جنم لیا ہوا ہے۔ فرشتے آپس میں کہتے ہیں لیلۃ القدر پا لینے والا اتنا عظمت والا ہو گیا۔ بتاؤ میرے بھائی، کیا ہم گناہ معاف کرانا نہیں چاہیں گے؟ چاہیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو لیلۃ القدر ابھی ہمارے پاس 3 راتیں گزری ہے، اگر ان میں لیلۃ القدر چلے گئی ہے تو پھر ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم اگر اس میں اہتمام کیے تو خوش نصیب ہے، نہیں اہتمام کیے تو ہم بڑے بد نصیب ہیں۔ اب 2 راتیں اگر اس میں لیلۃ القدر ہے تو آج ارادہ کر لیں کہ ہم لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں گے، ان 2 راتوں میں عبادات کا اہتمام کریں گے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، کیا ہے لیلۃ القدر کی عظمت؟ انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس جبریل امین علیہ السلام ملاقات کے لیے، پوری حیات میں انبیاء اکرام کی کسی کے پاس 5 بار آئے، کسی کے پاس 10 بار تشریف لائے، کسی کے پاس 15 مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے لاڈلے کیسے پیارے پیغمبر تھے، حضرت جبریل امین علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی حیات میں ملاقات کے لیے 500 بار تشریف لائے۔ بس رسول اللہ کے امتی کو اپنی عظمت کے قربان جانا چاہیے، اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر
ألف شهر تنزل الملائكة والروح. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ وہ مقدس رات ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دنیا میں زمین پر تشریف لاتے ہیں. فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا جاتا ہے. کتنے فرشتے جن کی کوئی تعداد مقرر کی گئی؟ مفسرین اکرام فرماتے اتنے فرشتے اتنے فرشتے اتنے فرشتے کہ اگر تل بھی ڈالی جائے گی تو زمین تک نہیں پہنچے گی، اتنے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں لیلۃ القدر میں. اور والروح، خود جبریل امین علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں زمین پر شب قدر پانے والوں کے پاس. کیا کرتے ہیں؟ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے، مفسرین نے لکھا جن کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے جبریل امین خود انہیں سلام کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ فرماتے ہیں. انہیں سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ فرماتے ہیں جن کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے. اب اگر کسی ضعیف شخص کو 70 سال سے شب قدر مل رہی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ 70 مرتبہ جبریل امین سے ملاقات ہوئی ہے. قربان جائیں اپنی مقام کے، اپنی عظمت کے. یہ رمضان کا صدقہ ہے غلام باروں پر، یہ رمضان کا صدقہ ہے ہم خطا کاروں پر کہ جبریل امین ہم سے ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. معزز سامعین کرام، آج ہمیں اس رمضان کی وداعی پر مایوسی کرنا ضروری ہے. ایک تاجر بھی مایوس ہوتا ہے. پوچھے کیا بات ہے میں مایوس نظر آ بولے کیا صاحب اتنا زبردست مہینہ تھا، خوب کاروبار چل رہا تھا، روزانہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا غلہ تھا، آج نکل گیا بولے پورا. افسوس ہو رہا صاحب رمضان چلے آ رہا، کاروبار بہترین چل رہا تھا. نادان بدبخت، تو اتنا افسوس اگر رمضان کی محبت میں کرتا تو خدا کی قسم یہ افسوس کرنا تیرے لیے مغفرت کا سبب بن جاتا تھا. رمضان سے محبت ہونی چاہیے. کاروبار کا چل رہا ہے اس لیے محبت نہیں. ارے یہ تو ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہے، ہماری مغفرت کرانے کے لیے آیا ہے. ارے ہمارے ماں باپ ہم سے جتنا پیار کرتے خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ ہم سے رمضان پیار کرتا ہے. رمضان کی آڑ میں حقیقت میں اللہ اپنے بندے سے پیار کر رہا ہے. یہ رمضان برکتوں والا مہینہ آیا. معزز سامعین کرام، قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جب رمضان ودا ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان کریمہ سے موتیوں کے مانند آنسو جھڑتے چلے جاتے تھے، آنسو جھڑتے رہتے تھے. صحابہ اکرام فرماتے ہم نے رسول اللہ کو کثرت سے رمضان کی وداعی میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے. اور ایک روایت میں آیا آقا علیہ السلام رمضان کی وداعی پر ایسے اپنی آنسوؤں کا اظہار فرماتے جیسے ایک بیٹے کے گم جانے پر ماں کی حالت ہوتی ہے. آقا علیہ السلام اتنی محبت رمضان سے فرماتے تھے. اور بڑے بڑے اولیاء اللہ 15 رمضان کے بعد سے اولیاء اللہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ کثرت سے ایک ایک دن کے گزرنے پر روتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے اللہ کے دربار میں. کہتے تھے اے اللہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، رمضان ودا ہو رہا ہے. معزز سامعین کرام، الغرض ہمیں آج محبت کی ضرورت ہے. اگر ہم اس سے پیار کریں گے یہ ہمیں مغفرت کے لیے محشر کے میدان میں آ جائے گا. ہم اس رمضان سے پیار کریں گے، ادب کریں گے، اطاعت کریں گے، بندگی کریں گے تو یہ بندگی کرنا خبر کے